دوستوں، جب بھی محرم کا چاند آسمان پر نظر آتا ہے نا، تو یہ صرف ایک نئے اسلامی سال کی شروعات نہیں ہوتی، یہ اپنے ساتھ ایک ایسی عظیم قربانی کی یاد لے کر آتا ہے جس نے ہمیشہ کے لیے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت امام حسین کی، اور حق اور باطل کے بیچ اس تاریخی ٹکراؤ کی جسے کربلا کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ آج کے اس ایکسپلینر میں ہم ٹھیک یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس صدیوں پرانی داستان کی اصل شروعات کہاں سے ہوئی۔ تو چلیے اس سفر پر نکلتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں ہمارے پہلے حصے سے، محرم اور عظیم قربانی۔ آپ نے یہ خوبصورت مصرع ضرور سنا ہوگا، انمول ہے جہاں میں شہادت حسین کی۔ دراصل محرم صرف کسی پرانے واقعے کو یاد کرنے کا نام نہیں ہے، یہ وفا، صبر اور ظلم کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہونے کی ایک زندہ مثال ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچائی کے لیے سر کٹایا تو جا سکتا ہے، لیکن کسی بھی قیمت پر باطل کے سامنے جھکایا نہیں جا سکتا۔ اب آگے بڑھتے ہیں ولادت اور خواب کی حقیقت کی طرف۔ کربلا کے اس واقعے کی بنیاد اصل میں امام حسین کی پیدائش سے بھی پہلے پڑ چکی تھی۔ ذرا تصور کیجئے، حضرت عباس کی زوجہ حضرت ام الفضل ایک دن بے حد گھبراہٹ کی حالت میں پیغمبر اسلام کے پاس آتی ہیں۔ انہوں نے ایک بہت ہی سخت خواب دیکھا تھا۔ وہ کہتی ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک سے ایک ٹکڑا جدا کیا گیا اور میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ سن کر ہی کسی کا دل کانپ جائے، ہے نا؟ لیکن پیغمبر نے مسکراتے ہوئے اس کی تعبیر بتائی۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ تو بہت مبارک خواب ہے، کیونکہ جلد ہی ان کی بیٹی فاطمہ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو ام الفضل کی گود میں کھیلا کرے گا۔ اور واقعی بالکل ویسا ہی ہوا۔ 5 ہجری شعبان کا مہینہ اور مدینہ کی گلیوں میں خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ امام حسین اس دنیا میں تشریف لائے۔ پیغمبر نے خود اپنے اس پیارے نواسے کے کانوں میں اذان دی، 7ویں دن عقیقہ ہوا اور ان کا نام حسین رکھا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب اس بے چین کرنے والے خواب نے ایک بے حد خوبصورت حقیقت کا روپ لے لیا تھا۔ چلیے اب آتے ہیں اگلے پڑاؤ پر، نبی کا پیارا نواسا۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ فیکٹ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حسن اور حسین نام اس وقت عرب دنیا کے لیے بالکل نئے تھے؟ یہ نام زمین پر نہیں بلکہ آسمانی طور پر چنے گئے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت ہارون کے بیٹوں کے نام سریاک بھاشا میں شبر اور شبیر تھے، اور انہی کی طرز پر عربی میں ان دونوں بچوں کے نام حسن اور حسین رکھے گئے۔ عرب کے لوگ ان ناموں سے بالکل انجان تھے۔ اور نانا اور نواسے کے اس رشتے کی گہرائی تو دیکھیے۔ حدیث میں آتا ہے، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ ایک بار جب ننھے امام حسین مسجد میں دوڑتے ہوئے آئے تو پیغمبر نے آگے بڑھ کر انہیں اپنی گود میں اٹھا لیا، سینے سے لگایا اور دعا کی، اے اللہ، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور اس سے بھی محبت فرما جو حسین سے محبت کرے۔ یہ کوئی عام رشتہ نہیں تھا دوستو۔ 25، ذرا سوچئے، یہ نمبر کیسا ہے؟ یہ وہ گنتی ہے جتنی بار امام حسین نے پیدل چل کر حج ادا کیا۔ حضرت علی اور بی بی فاطمہ کی تربیت کا ہی نتیجہ تھا کہ وہ عبادت، تقوی اور سخاوت کے عظیم مثال تھے۔ ان کی نماز اور عبادت سے محبت ایسی تھی کہ آگے چل کر کربلا کے اس خوفناک میدان جنگ میں بھی جب تیروں کی بارش ہو رہی تھی، تب بھی نماز کا وقت آنے پر انہوں نے سجدہ نہیں چھوڑا۔ لیکن اس نورانی بچپن کے ساتھ ایک بھاری سچ بھی چل رہا تھا، قربانی اور شہادت کی پیشگوئی۔ خوشیوں کے بیچ اچانک ایک آزمائش آتی ہے۔ ایک دن پیغمبر کی ایک ران پر ان کے بیٹے ابراہیم بیٹھے تھے اور دوسری ران پر امام حسین۔ تبھی فرشتے جبرائیل آئے اور ایک ایسی خبر لائے جو دل دہلانے والی تھی۔ اللہ ان دونوں بچوں کو ایک ساتھ زندہ نہیں رکھے گا، ایک کو واپس آنا ہوگا۔ کیا فیصلہ تھا یہ! پیغمبر نے اس عظیم کشمکش میں اپنے بیٹے ابراہیم کی جدائی کا غم چنا تاکہ فاطمہ اور علی اپنے بیٹے کے غم سے بچ سکیں۔ یہ ایک ایسی شروعاتی قربانی تھی جو اس آنے والے بڑے مقصد کے لیے دی گئی تھی۔ اہل بیت اور فرشتوں کا آپس میں کیسا روحانی تعلق تھا، اس کی ایک اور بہت پیاری مثال ملتی ہے۔ ایک دن ننھے حسن اور حسین آپس میں کشتی لڑ رہے تھے۔ پیغمبر باہر بیٹھے مسکراتے ہوئے حسن کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے بھائی کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا، کیونکہ دوسری طرف سے فرشتے جبرائیل حسین کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ مطلب ان کا بچپن فرشتوں کے سائے میں گزر رہا تھا۔ تو اس کا کیا مطلب نکلا؟ یہی کہ کربلا کوئی اتفاق یا اچانک ہونے والا حادثہ نہیں تھا، یہ پوری طرح سے ایک طے شدہ پیشگوئی تھی۔
جب حسین چھوٹے تھے تبھی جبریل کربلا کی وہ لال مٹی لے آئے تھے اور بتا دیا تھا کہ آپ کے اس بیٹے کو وہاں شہید کیا جائے گا۔ سلمہ کو وہ مٹی دے کر نشانی بتا دی گئی تھی، یہاں تک کہ مولا علی نے دریائے فرات کے کنارے اس جگہ کی پہچان تک کر لی تھی جہاں آگے چل کر کربلا کے شہیدوں کے اونٹ باندھے جانے تھے۔ اب یہاں ایک پل کے لیے رکیے اور سوچئے، جب پورے پریوار کو پتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، انہیں معلوم تھا کہ ان کے اس چہیتے بیٹے کا خون بے حد بے دردی سے بہایا جائے گا، تو آخر ان کا ریاکشن کیا تھا؟ انہوں نے آنے والی اس تباہی کو کیسے ایکسپٹ کیا؟ اس سوال کا جواب ہمیں ملتا ہے یہاں، اہل بیت کا عظیم صبر۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس پریوار نے، ان ہستیوں نے کبھی یہ دعا مانگی ہی نہیں کہ یا اللہ اس کربلا کی آزمائش کو ٹال دے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو ضرور تھے، علی اور فاطمہ کے دلوں میں غم تھا، لیکن لبوں پر کوئی شکایت نہیں تھی۔ انہوں نے صرف ایک دعا مانگی کہ اس سخت آزمائش میں ان کا حسین کامیاب ہو جائے۔ وہ آزمائش سے بچنا نہیں چاہتے تھے، وہ اس میں ثابت قدم رہنا چاہتے تھے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے نا، محبت والے آزمائش سے بھاگا نہیں کرتے، وہ اللہ کی رضا پر اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ اہل بیت کی یہ روحانی طاقت انہیں دنیا کی ہر تکلیف سے اوپر لے جاتی ہے۔ ان کا مقصد خود کو بچانا نہیں بلکہ سچائی کو بچانا تھا۔ اور یہی صبر کہانی کو اس انجام تک لایا، کربلا، حسین کی فتح۔ میدان کربلا میں اگر دنیاوی نظریے سے دیکھا جائے تو وہاں بس تباہی تھی، گھر اجڑ گئے، جسم خون سے لت پت تھے، ننھے بچے پیاس کی شدت سے بے حال تھے۔ لیکن اس ظاہری نقصان کے پیچھے ایک ایسی روحانی فتح تھی جس نے دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ سر دھڑ سے الگ تو کر دیا گیا پر ظلم کے آگے جھکا نہیں۔ حسینیت کا یہ وقار ہی تھا جس نے کربلا کو شکست نہیں بلکہ جیت کے میدان میں بدل دیا۔ اور اس فلسفے کو ایک بے حد مشہور شعر میں یوں پرویا گیا ہے: قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ الفاظ اس سچائی کی گواہی دیتے ہیں کہ بھلے ہی جانوں کا نقصان ہوا لیکن اصل میں یہ موت تھی یزید کے اس کرپٹ اور ظالم نظریے کی۔ امام حسین کی اس قربانی نے حق کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ تو یاد رکھیے، کربلا کبھی بھی ہار یا شکست کی علامت نہیں ہو سکتی، یہ امام حسین کی اس جیت کا ابدی نام ہے جسے صدیوں تک سچائی اور انصاف کی سب سے بڑی نشانی کے روپ میں دیکھا جائے گا۔ یہ ایک ایسا سٹینڈرڈ ہے کہ قیامت تک جب بھی باطل اپنا سر اٹھائے گا، حق کے لیے لڑنے والے کو کربلا سے ہی راستہ دکھائی دے گا۔ لیکن جاتے جاتے ایک بڑا سوال پیچھے چھوٹ جاتا ہے۔ جیسے جیسے سال 60 ہجری قریب آیا اور یزید جیسے ظالم شخص کے دور کی شروعات ہوئی، تو آخر اس خونی دشمنی کی اصل وجہ کیا تھی؟ یہ ٹکراؤ صرف تخت کی لڑائی کیوں نہیں تھا؟ ہمارے آنے والے ایکسپلینرز میں ہم اس تاریخی دشمنی کی جڑ اور اس کے اسباب پر اور بھی گہری روشنی ڈالیں گے۔ تب تک کے لیے اس عظیم قربانی کے مقصد پر ضرور غور کیجیے گا۔ آج کی اس پیشکش میں ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔